الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ بنایا ہے. ساری کائنات کو انسانوں کا خادم بنایا ہے. انسان کی سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، دن رات، یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. انسان مخدوم ہے، یہ خادم ہے. اللہ نے انسان کو جو شرف عطا فرمایا ہے افضلیت کا اور برتری کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان دوسری مخلوقات سے افضل کیوں ہے؟ دیکھا جائے تو اللہ کی دوسری مخلوقات انسانوں سے بڑی ہے. سمندر کی دریائی مخلوقات دیکھ لو تو کتنی بڑی بڑی ہے. فرشتوں کا جسم اور جثہ دیکھ لو، کتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں. اور مخلوقات کو دیکھ لو، کتنی اللہ نے عظیم المرتبت بنائی ہے. لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ فرماتے ہیں انسان سب سے افضل ہے، سب سے اشرف ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے اچھے ڈھانچے میں ہم نے جو ڈھالا ہے، بنایا ہے، وہ انسان کو بنایا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انسانوں کی افضلیت کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ علم ہے. علم ہی کی وجہ سے انسان دوسری مخلوقات سے افضل ہے. علم کا اور دین اسلام کا بڑا گہرا رشتہ ہے، بہت مضبوط رشتہ رہا ہے. اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ جبل نور کی ایک غار جس کا نام غار حرا ہے، وہاں گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے، تنہائی اپناتے تھے. بعض مرتبہ 2 دن، 3 دن، ہفتہ ہفتہ آپ وہیں رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. اور بعض روایات میں ہے کبھی کبھی مہینہ مہینہ آپ غار حرا کے اندر ہی رہتے تھے. آپ کی بیوی محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کبھی مہینے کا، کبھی ہفتے کا، کبھی چند دنوں کا توشہ آپ کے لیے باندھ کر لے جاتی تھی. نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آتے تھے، سچے خواب. جو آپ خواب میں دیکھتے، باہر کی دنیا میں جب آتے تو ویسا ہی کچھ ہوتا ہوا نظر آتا. یہ بشارت ہی تھی نبوت ملنے کی، تیاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کی. پھر ایک مرتبہ کا ذکر ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عبادت میں مشغول تھا، ایک فرشتہ میرے پاس آیا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے.
انسانی شکل میں نمودار ہوا، اور ایک روایت میں ہے پڑھ کر بتلایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک پتھر پر یہ 5 آیتیں جو سورہ اقرأ کی ہے وہ لکھی ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس کو پڑھو۔ مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہاں پڑھا لکھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ میں نہ کسی اسکول میں گیا، نہ کسی مکتب میں گیا، نہ کوئی میرا معلم ہے، نہ کوئی میرا استاد ہے۔ یہاں امی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں عیب نہیں تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ آپ خود فرماتے ہیں اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا مجھے ایسے بھینچا، دبایا، اپنی باہوں میں لے کر خوب زور سے دبایا، حتیٰ کہ مجھے درد ہونے لگا۔ پھر فرشتے نے چھوڑا اور فرمایا اقرأ، اب پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقاری، کہ بھائی مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں کیسے پڑھوں؟ پھر دوسری مرتبہ فرشتے نے پھر دبایا، پھر کہا اب پڑھو۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ دبایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب کی باری میں پہلے 2 کے مقابلے میں اور زیادہ زور سے دبایا، حتیٰ کہ مجھے شدید تکلیف ہونے لگی۔ پھر فرشتے نے چھوڑا اور فرمایا اب پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہو گیا۔ اگر منہ زبانی پڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا فرشتہ تو وہ الفاظ سن کر آپ کہنے لگے، اور اگر اس پتھر پہ لکھی ہوئی آیتوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ پڑھو، تو آپ کو اللہ نے وہ علم عطا کر دیا کہ آپ پڑھنے لگے۔ چنانچہ آپ نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے وحی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اسی کے ساتھ میں اللہ نے اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ بھی نازل فرما دی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے پھر نماز کا طریقہ بھی سکھلا دیا۔ امت پر فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا ایک مخصوص طریقہ مل گیا کہ نماز میں تلاوت۔ پھر اس کے بعد آگے واقعہ بڑا تفصیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ گیا، آپ غار حرا سے گھر تشریف لائے۔ سب سے پہلے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو آپ کی بیوی نے آپ کو تسلی دی کہ آپ گھبراؤ مت، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو رائے گا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر روایات میں ورقہ ابن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا تھے ان کے پاس لے گئی، تو چونکہ وہ پرانی کتابوں کے عالم تھے، پڑھنے لکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا معاملہ تو گزشتہ زمانے میں نبیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لہذا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے شوہر کو اللہ نبی بنائیں گے۔ بہرحال آپ بخار کی حالت میں ہیں، چادر لپیٹ دی گئی آپ پر، دوسری وحی نازل ہوئی آپ پر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو، رات میں قیام کرو لیکن تھوڑا مختصر سا۔ تو یہ وحی کا ابتدائی زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا، اس کے بعد علماء فرماتے ہیں مفسرین 3 سال تک، غالباً 3 سال تک آپ پر وحی نہیں آئی۔ اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں، بے چینی کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا۔ آپ بے انتہا بے چینی کی حالت میں ہوتے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہوا، فرشتہ میرے پاس آیا پھر آنا بند کر دیا۔ پھر 3 سال کے بعد دوبارہ آیا فرشتہ وحی لے کر، یا ایھا المدثر قم فانذر، پھر آپ کو دعوت کے پیغام کے ساتھ اٹھایا کہ آپ اٹھو چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ آخرت سے۔ ہمارا آج جو ہمیں بیان کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے، جس کی ابتدا اللہ چاہتے تو کسی اور صورت سے بھی کر سکتے تھے۔ اللہ چاہتے تو اپنے نبی پر سورہ بقرہ، اپنے نبی پر قرآن کی عظیم عظیم آیات موجود ہے،
سب سے عظیم آیت الکرسی، اس سے ابتدا کر دیتے چاہتے تو۔ بڑی آیتوں میں سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں جو اللہ کے خاص خزانے کی ہے وہ نازل کر دیتے۔ شفا والی آیت سورہ فاتحہ وہ چاہتے تو وہ نازل کر دیتے اور ساتھ میں کچھ نہ نازل کرتے۔ اور قرآن کی سورہ یاسین بڑی صورتوں میں ہے، قرآن کا دل ہے، اللہ چاہتے تو اس سے ابتدا کرتے۔ سورہ کہف کے پڑھنے پر بشارتیں ہیں، بڑی صورتوں میں سے ہے قرآن کی، اللہ چاہتے تو سورہ کہف نازل فرماتے۔ اس لیے کہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ بنا بنا کے بھیج رہے تھے، قرآن تو لوح محفوظ میں اللہ نے دنیا کے بنانے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ پھر اس کی ابتدا آسمان دنیا سے زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت نازل ہوا۔ تو اللہ نے سورہ اقرا کی ان 5 آیتوں کو کیوں چنا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اگر مسلمان ان 5 آیتوں کو اور خاص طور سے شروع کی 2 آیتوں کو سمجھ جائے تو جو آج ذہنوں میں اشکالات ہیں لوگوں کے، کوئی کہتا ہے ارتداد پر بیان کرو، کوئی کہتا ہے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، محلے ویران ہو رہے ہیں، ارتداد کی گگار پر ہیں، اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، رسول اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، سب کی تہ میں آپ پہنچو گے تو یہ نکلے گا کہ پہلا سبق جو دیا گیا تھا امت مسلمہ کو، وہ پہلا سبق ہی بھول گئی۔ اور ظاہر سی بات ہے، دنیا کی تعلیم کا نظام بھی ہے، جس کو پہلا نہیں یاد ہوتا اس کو بعد والا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جس کو ابھی پہلی دوسری تیسری نہیں پڑھا اس کو میٹرک کی کتابیں کیسے سمجھ میں آئے گی؟ دنیا کے اندر بھی 2 تعلیم ہیں، ایک ابتدائی ایک اعلیٰ تعلیم کہی جاتی ہے۔ دین کے اندر بھی 2 تعلیم ہیں، ایک ابتدائی اور ایک اعلیٰ تعلیم۔ یہ ابتدائی تعلیم ہے جس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ آیتیں ایسی ہیں، اسٹیٹس پہ یہ مت لگاؤ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکے بھاگ رہے ہیں، یہ اسٹیٹس پہ یہ لگاؤ کہ اس آیت کا ترجمہ یاد کرو، مفہوم یاد رکھو۔ اقرأ، اللہ کیا کہتے ہیں نبی سے پہلی وحی کے اندر، نبی جی آپ پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ اپنے رب کا، یہ ابتدائی تعلیم ہے دین کی، اپنے رب کا نام لے کر۔ تمہاری ہر چیز میں تمہارے رب کا نام آنا چاہیے۔ بنیادی تعلیم جو سکھلائی مسلمانوں کو حضور کے واسطے سے وہ یہ ہے کہ تمہارا رب ہی سب کچھ ہے، اس لیے اپنی زندگی میں اپنے رب کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولنا۔ اور رب کسے کہتے ہیں اس کو ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں۔ اللہ چاہتے تو یوں کہتے اللہ کا نام لے کر پڑھو، رحمان کا نام لے کر پڑھو، رحیم کا نام لے کر پڑھو، یہ سب اللہ کے نام ہیں، 99 نام ہے اللہ کے۔ اللہ چاہتے تو قرآن میں یوں کہتے اقرأ بسم ربکا کی جگہ کچھ اور نام لے لیتے۔ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، مالک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ کوئی نام نہیں لیا اللہ نے، رب کا نام لیا، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر مسلمان، اور اس زمانے کے اندر بھی جب وحی نازل ہو رہی تھی تب بھی انسانیت اپنے رب سے کٹی ہوئی تھی۔ انسانیت کو رب سے جوڑا۔ رب کے کیا معنی؟ رب کے معنی ہے درجہ بدرجہ حد کمال تک پہنچانا۔ ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے، جب پیدا ہوا اس کے مطابق روزی دی، 2 مہینے کا ہوا اس کے مطابق روزی دی، 10 مہینے کا ہوا اس کے مطابق، 1 سال کا ہوا اس کے مطابق۔ دنیا کی کوئی سائنس، دنیا کا کوئی علم، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی بادشاہ یہ انتظام کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، جس کا نام رب ہے۔ اگر وہ رب نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی نہ ہوتا۔ رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اللہ نے انسانوں کی پرورش کی، اس لیے اللہ فرماتے پڑھو رب کا نام لے کر۔ جو پڑھنے کے قابل بنے ہوں، عقل اللہ نے دی، آنکھیں اللہ نے دی، دماغ اللہ نے دیا، لکھنے کے لیے قلم اللہ نے دی، قلم پکڑنے کے لیے ہاتھ اللہ نے دیے،
تعلیم حاصل کرنے کے لیے چل کر جانا ہے، قدم اللہ نے دیے، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس رب کا نام لے کر پڑھو۔ اگر وہ رب نہ ہوتا، آنکھیں نہیں دیتا، عقل نہیں دیتا، دماغ نہیں دیتا، کیسے پڑھتے؟ اس لیے جب پڑھو رب کا نام لے کر پڑھو۔ بنیادی چیز سکھائی اپنے نبی کے واسطے سے پوری کائنات کے انسانوں کو اور مسلمانوں کو کہ اللہ کا نام لے کر پڑھو۔ پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کا نام لے کر ہی کیوں پڑھیں؟ کسی اور کا نام لے کر کیوں نہ پڑھیں؟ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، بسم ربک الذی خلق۔ اس کا نام لے کر اس لیے پڑھنا ہے کہ بیٹا تم پڑھنے کے قابل اس لیے بنے ہو کہ خلق، پیدا اس نے کیا، پیدا اللہ نے کیا۔ اگر پیدا نہ کرتا تو یہ جو دنیاوی اسباب، دنیاوی اور دینی تعلیمات ہیں، یہ حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ کتنی مائیں ایسی ہوتی ہیں حمل ٹھہرتا ہے 2 مہینے کے بعد ضائع ہو گیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے۔ علق کہتے ہیں جب منی کا نطفہ مادر رحم میں جاتا ہے تو وہ پانی کے قطرے سے 40 دن کے بعد خون کا ٹکڑا بنتا ہے۔ جیسے جانور کو ذبح کرو، خون نکلا، اس پر ہوا لگی تو وہ خون جم گیا۔ اس جمے ہوئے خون کو عربی میں علق کہتے ہیں، خون بستہ، جمع ہوا خون۔ تو آدمی کا مادہ منوی یا مادر رحم میں جب جاتا ہے تو 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس پانی کے قطرے کو خون کے لوتھڑے میں، خون کے ٹکڑے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر 40 دن جب اس پر اور گزر جاتے ہیں تو وہی خون کا ٹکڑا گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ پھر 40 دن جب اس پہ اور گزر جاتے ہیں، فرشتہ آتا ہے اور اس میں باریک لکیریں کھینچ دیتا ہے دھاگے کے مانند، ہڈیوں کی، سر کی، پیر کی، یہ ساری چیزیں، اور اس میں روح پھونک دی جاتی۔ اب مادر رحم میں بڑھتا ہے۔ بتاؤ پوری دنیا کے اندر ایسا کرنے والا اللہ کے علاوہ ہے کوئی؟ اسی لیے اللہ فرماتے خلق، اس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا لوتھڑے سے، خون کے ٹکڑے سے، جمے ہوئے خون سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ جب انسان کو بنیادی طور پر یہ معلوم ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میرا جلانے کھلانے والا اللہ ہے، اور مضبوطی کے ساتھ معلوم ہوگا تو اب بہکے گا نہیں۔ ہم آیات کی تفسیر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ علم آدمی کے لیے کتنا ضروری۔ اب یہاں رک کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس علم کو اللہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ علم ہے کون سا؟ یہاں امت میں اختلاف ہے، لیکن مفسرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جس علم کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پر شریعت کا علم ہے، دنیاوی علم نہیں ہے۔ لیکن یہاں رک کر یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس کے پڑھنے سے روکا بھی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے تمام چیزیں رکھی، واقعہ جو ہم نے عرض کیا تھا فرشتوں پر برتری کا آدم علیہ السلام کے، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، وہاں پر یہی ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی دوسری چیزوں کا بھی علم سکھایا۔ یہ لوہا ہے، یہ پانی ہے، اس کو ایسے استعمال کرو، اس کو ایسے استعمال کرو، یہ آگ ہے، اس پر ہانڈی ایسے رکھو، یہ ایسے پکاؤ، اس کو ایسے برتو۔ تو دنیاوی علم، دوسرے علوم حاصل کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن قرآن جس علم کو پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ دینی علم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آدمی کے دنیا اور آخرت کی کامیابی وہ دینی علم پر ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ نے لٹکایا ہے، معلق کیا ہے دینی علم پر۔ دینی علم ہوگا۔ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، سب کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، سب کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اللہ کیا دیتا تھا ان کو؟ دینی علم۔ وہ جو شریعت ملتی تھی، وہ جو کتاب ملتی تھی، وہ جو طریقے ملتے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ دینی علم تھا۔
کہ دینی علم کیسے رہو گے، کیسے حقوق ادا کرو گے، یہ دینی علم۔ اس لیے کہ کائنات کا سارا فساد، کائنات کا سارا بگاڑ، انسانوں کے سارے جھگڑے، ملکوں کے سارے جھگڑے، آپس کے سارے جھگڑے وجود میں اس لیے آتے ہیں کہ اس کے پاس دینی علم نہیں ہوتا۔ اگر لوگوں کو اشکال ہو کہ دنیاوی علم خوب حاصل کرو گے تو امن آئے گا، بتلاؤ جن ملکوں نے دنیاوی علم خوب حاصل کیا، آج دنیا میں سب سے بڑے دہشت گرد وہ ہے۔ آج دنیا میں انسانوں کی سب سے زیادہ جانیں لینے والے وہ ہیں جن کی ڈگریاں سب سے اعلیٰ ہے، جن کے علم کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے مسلمانوں نے دنیا پر حکومت نہیں کی، مسلمان اس پوری دنیا پر 1100 سال تک قابض رہے۔ کتنے سال تک؟ 1100 سال تک حضور دنیا میں تشریف لائے، علم کا چراغ جلایا، اس کی روشنی بڑھتے گئی، وہ چراغ سے چراغ جلتا گیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر اس کے بعد بادشاہت، خلافت، حضور سے لے کر 1100 سال تک اس دنیا میں کسی کا توتی بولتا تھا، کسی کے علم کا ڈنکا بجتا تھا تو وہ مسلمان تھے۔ دینی علم بھی سب سے اعلیٰ، دنیاوی علم بھی سب سے اعلیٰ مسلمانوں کے پاس۔ ساری دنیا سیکھتی تھی مسلمانوں سے، ساری دنیا علم حاصل کرتی تھی مسلمانوں سے۔ اس کے بعد آج سے تقریباً 300-350 سال سے امت پر زوال آ گیا۔ وہ زوال اس طور پر آیا کہ اللہ نے وہ قومیں جو مسلمانوں کی شاگرد تھی ایک زمانے میں، جب مسلمانوں نے اپنے علم کی ناقدری کی، آسمانی علم کی ناقدری کی، دنیاوی چیزوں کی طرف اپنی توجہات کو مبذول کیا، دنیا کی اہمیت دلوں میں بیٹھنے لگی، تو اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ نبی کا خاندان ہوگا، ناقدری کریں گے، چھین لیں گے۔ ولی کا خاندان ہوگا، ناقدری کریں گے، چھین لیں گے۔ کوئی بھی ہوگا جو ناقدری کرے گا، چھین لیں گے۔ کیا بات تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، بیٹا اسحاق علیہ السلام بڑے پیغمبر، ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام پوری بنی اسرائیل کا باپ، پھر اللہ نے اس خاندان میں نبوت کا سلسلہ چلا دیا۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، اور اس طریقے سے علماء نے لکھا ہے 3000 انبیاء۔ کیا وجہ ہو گئی کہ اللہ کی نظر میں مغضوب ہو گئی؟ کیا وجہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو ہکال دیا اپنے یہاں سے؟ آپ وجہ تلاش کرو گے تو یہ ملے گی کہ ناقدری بعد والوں نے شروع کر دی۔ تو اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ارے ان کے دادا تو ابراہیم تھے، ان کے باپ تو یعقوب تھے، ان کے باپ تو یوسف تھے، اللہ نے یہ کچھ نہیں دیکھا۔ ناقدری کی تو اللہ نے چھین لیا اور ذلیل کر دیا۔ اسی لیے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی وصیت، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت پہلے پارے میں لکھی ہوئی ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کے دین سے، چونکہ حضور کو بھی حکم ہوا تھا کہ توحید کے اندر تم اور ابراہیم برابر ہو، بلکہ سارے انبیاء کی تعلیم توحید کے اندر ایک جیسی تھی، فروعات میں اختلاف تھا۔ تو فرمایا جو ابراہیم کی ملت سے اعراض کرے گا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جس کا نفس اس کو بیوقوف بنا دے وہی شخص ایسا ہوگا جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے، لہذا اسلام کو نہیں چھوڑنا، ہمیشہ اسلام پر قائم رہنا، اس کے لیے قربانیاں دینا، جو تم سے بن پڑے کرنا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعد کا زمانہ آیا، یعقوب علیہ السلام، یہ خاندانوں میں نبوت ہے،
آپ دیکھو اس وقت کسی اللہ والے کا گھرانہ دکھتا تو ہم خوش ہو جاتے کہ ارے باپ بھی عالم، بیٹا بھی عالم، سب داڑھی ٹوپی والے، صافے والے، کیا گھر کا ماحول ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ نبی کے گھر کا کیا ماحول ہوگا کہ بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اور ان کے گھر کی عورتوں کا کیا ماحول ہوگا دین کے معاملے میں۔ تو وصیت کیا کرنا چاہیے باپ کو دنیا سے جاتے ہوئے؟ آدمی کے دماغ میں آ رہا کہ بھئی جو آدمی کا پورا گھرانہ دیندار ہے، بیٹا بھی نبی ہے اور نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے، تو وصیت کیا کرنا چاہیے کہ بیٹا کیا خیال رکھنا تم نے میرے بعد۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں، یا بنی، اے میرے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ، یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، موت کا وقت آ گیا، سارے بچوں کو جمع کیا، یوسف بھی موجود ہیں، توبہ کیے ہوئے بھائی بھی موجود ہیں، پورا خاندان موجود ہے، عورتیں موجود ہیں، جوان بچے موجود ہیں جن کے سروں پر عمامہ، چہروں پر داڑھی، لباس اسلامی، کوئی خدشہ نہیں ہے کہ یہ مرتد ہو جائیں گے، کوئی خدشہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود وصیت کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بیٹوں یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ خدشہ کیا تھا وہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے والدین اپنے بچوں کی کیا پرواہ کریں گے، خود کی پرواہ نہیں رہی۔ اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں حضرت سمجھاؤ مت، ہمارا گھر پورا دیندار ہے، ہم بھی دیندار ہیں، ہم پورے سدھرے ہوئے۔ نفس نے ایسا بیوقوف بنایا کہ ہم کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بھائی تمہارے دادا کے دادا، تم سب سے زیادہ نبی کا گھرانہ ہے، نبی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کو کیا چیز بے چین کر رہی ہے؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ بے چینی کی کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں میرے بعد میری اولاد اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں نہ لگ جائے، میرے بعد میری اولاد بت پرست نہ بن جائے، میرے بعد میری اولاد مشرک نہ بن جائے۔ لیکن اولاد فرما بردار تھی، فرمانے لگی اولاد، ہم نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ہم آپ کے جو معبود تھے یعنی اللہ، ان کی عبادت کریں گے، آپ کے والد کے اللہ یعنی ابراہیم کے، اسماعیل کے، اسحاق کے، ان تمام کے جو معبود یعنی ایک اللہ تھے، ہم آپ سے عہد لیتے ہیں، ہم آپ کی نصیحت قبول کرتے ہیں کہ آپ بے فکر دنیا سے رخصت ہو جاؤ، آپ کے بعد ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب دنیا سے نبی رخصت ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں مطمئن ہوں۔ بتاؤ اس پورے زمانے کے اندر ہے کوئی والدین ایسے جو اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر مند رکھتے ہوں، اس بات کو لے کر فکر مند ہو کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ دنیا نے ایسا جکڑا، دنیا کی محبت ایسے دلوں میں گھر کر گئی کہ اس کا تذکرہ بھی نہیں آتا والدین کے منہ پر۔ پہلے تو خود حضرت کو مرنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو نصیحت کر رہے ہیں نا، اذ حضر یعقوب الموت، اس لیے کہ موت کے آنے کا وقت متعین نہیں ہے، اس لیے کسی کا آج نکاح ہوا اس کو بھی فکر مندی کی ضرورت کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو والد ابھی سے فکر مند ہو کہ بالفرض میں مر گیا تو میرے بچے کا کیا ہو گیا۔ کسی کو 2 ہے، کسی کو 5 ہے، کسی کو 10 ہے، ہمیشہ اس کو یہ فکر سوار رہنا چاہیے کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو میری اولاد کے دین کا کیا ہوگا۔ اب اس واقعے کا تسلسل، یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی، نصیحت کی، بچوں نے قبول کیا، پھر کیا وجہ ہے کہ اس زمانے میں ان کی اولاد کافر ہے، مرتد ہے، اللہ کی منکر ہے۔ وہی وجہ ناقدری، یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام کا زمانہ گزرا، صدیاں گزری، اولاد میں دین کی، کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی ناقدری آئی، دنیا کی محبت نے دل میں گھر کیا، اسی کا نام ہے ناقدری۔
جو چیز تمہیں ملی ہے اس کو چھوڑ کر دوسری طرف نگاہ دوڑانا، اسی کا نام ہے ناقدری۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ایمان سلب کر لیتے۔ تو اللہ کی رشتہ داری نہیں ہے کسی خاندان سے، کسی قبیلے سے، کسی داعی سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی سخی سے، کچھ بھی کرو، اگر اولاد کا خیال نہیں رکھو گے تو اولاد ناقدری بنے گی، اور جب ناقدری بنے گی تو اللہ ان سے ایمان اور اسلام کو چھین لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی کمپنیاں سہولت دیتی ہے کہ لے جاؤ ہماری طرف سے ٹکٹ فری، ہماری طرف سے کھانا فری، ہماری طرف سے فلاں فری، مارکیٹنگ کرو۔ وہ صبح سے شام تک گھومتا ہے، مارکیٹنگ کرتا ہے فری میں، لیکن جب کمپنی کو معلوم ہوتا ہے کہ ارے یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، دکان پہ جا کر جھوٹ موٹ فوٹو نکالا اور بھیج دیا اوپر کہ یہ دیکھو میں یہاں پر بھی آیا تھا، حالانکہ محلے کے بازو، گھر کے بازو کی دکان، اور بس اسٹیشن پہ گیا فوٹو نکال کر بھیج دیا کہ دیکھو میں بس میں سفر کر کے آیا۔ دھوکہ، مسلمانوں کی پہچان اس زمانے میں دھوکے سے ہو رہی۔ ٹکٹ دوسرے کا لیا، اس کا فوٹو نکالا، واٹس ایپ پہ ڈال دیا کمپنی کو کہ دیکھو میں یہ سفر کر کے آیا، 140 روپے کا ٹکٹ ہے۔ یہ دھوکہ، لیکن کمپنی بھی چالاک ہوتی ہے۔ دیکھا اس نے کہ یہ آدمی دھوکہ دے رہا ہے، اور ہم نے ان پر جو سہولیات دی تھیں، جو سہولیات نچھاور کی تھی، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو کمپنی کیا کرتی ہے پھر؟ دھیرے دھیرے اس آدمی کو اپنی اس جاب سے نکال دیتی۔ اسی کا نام ہے وہ سلب، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں کھینچ لیتے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو مارکیٹنگ کے لیے بھیجا، کائے کے لیے بھیجا؟ کمانے کے لیے، آخرت۔ وہ آخرت کی انکم کیسے ہوگی؟ دنیا میں مارکیٹنگ کرنا ہے۔ مارکیٹنگ کس کی کرنا ہے؟ دین اسلام کی۔ کیسے کرنا ہے؟ الفاظ کے ذریعے۔ کیسے کرنا ہے؟ اعمال کے ذریعے۔ کیسے کرنا ہے؟ اقوال کے ذریعے، کردار کے ذریعے۔ پورا 24 گھنٹے مسلمان اسلام کی مارکیٹنگ پہ لگا ہوا رہے۔ اگر ہے تو اللہ خوش ہیں، اس سے بھی دین نہیں چھینیں گے، اس کی اولاد سے بھی دین نہیں چھینیں گے۔ اور اگر اس نے رخ بدل دیا کہ مولانا یہ سب باتیں رکھو ایک طرف، ہم بھوکے رہ جائیں گے، پیاسے رہ جائیں گے، یہ ناقدری ہے، اللہ پھر اس سے بھی دین چھین لیں گے، اس کی اولاد سے بھی دین چھین لیں گے۔ جو ارتداد کی ہوا ہے نا، لوگ خاموخواہ پریشان ہیں، کیا کریں؟ ان ماں باپ کے پاس جا کر دیکھو، قرآن تو یہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچے گی وہ؟ یہ سوچنے کی بات ہے، کیسے بچے گی؟ ارے BUMS کرنے سے بچے گی کہ MBBS کرنے سے بچے گی؟ ڈی فارم کرنے سے بچے گی کہ بی فارم کرنے سے بچے گی؟ MBA کرنے سے بچے گی کہ پتہ نہیں ہزاروں ڈگریاں وہ کرنے سے بچے گی؟ اگر اس سے بچتی تو پھر یہی لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں زیادہ؟ کالج والے ہی کیوں گمراہ ہو رہے ہیں زیادہ؟ کون سی چیز سے بچے گی؟ قرآن کہتا ہے خود بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، جو بڑی بھیانک ہے، بڑی سخت ہے۔ تطلع علی الافئدہ، جہنم میں جاتے سے ہی تمہارا سب کچھ جلا دے گی، تم برداشت نہیں کر سکو گے اس آگ کو۔ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں بچا لو خود کو، اپنی اولاد کو۔ کیسے بچے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ مسلمانوں کی دماغ میں کسی نے ڈال دیا کہ وہ بچے گی دنیاوی اعلیٰ تعلیم سے۔ نہیں بچے گی۔ اس لیے اللہ نے جو بتلا اقرا سے بچے گی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب مسلمان کو رب کا نام یاد ہوگا، پیدا کرنے والا معلوم ہوگا، خود بھی اس کو پہچانتا ہوگا، اب بچے گی۔ جو رب کو بھول جائے وہ کیسے بچے گی؟ اس لیے سوچنے کی بات ہے، گمراہی کا راستہ کہاں سے کھلا ہوا ہے کہ والدین بے فکر ہیں، اولاد اپنے مستقبل کو لے کر، دینی مستقبل کو لے کر بے فکر ہے۔ اس لیے اللہ نے ارتداد کے پھر کیا کر دیے؟ ہوائیں چلا دی ہیں بجائے رحمت کے۔ اور عجیب معاملہ ہے، یورپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، امریکہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، اخبارات کی رپورٹیں ہیں، جتنے ادھر بھاگ رہے نا اس سے زیادہ ادھر اسلام میں آ جا رہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تم اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے، اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاؤ گے، ہم تم کو نکال دیں گے اور پھر دوسروں کو لے آئیں گے۔ وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ اسلام کے خاطر قربانی دینے والے ہوں گے۔ ہاں، ایک زمانہ تھا اسلام ہندوستان کے اندر پھیلا،
خواجہ معین الدین چشتی اور آپ کے شاگرد، اس کے بعد سید احمد شہید سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، دین اسلام کو ہندوستان میں بویا، اور ایسے بویا، باہر سے نہیں لائے تھے اتنے سارے مسلمان، وہی ہندو وہی غیر مسلم آپ کے درس میں بیٹھتے، آپ کی باتیں سنتے، اور پھر اس کے بعد آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا یہ دیکھتے، اسلام میں داخل ہو جاتے۔ ایک بات یہاں یہ یاد آئی، مسلمان کو دیکھ کر اگر غیر منہ چڑھا رہا ہے، یہ مسلمانوں کی ناکامی ہے۔ وہ نفرت کیوں آئی ہے؟ وہ نفرت اس لیے آئی ہے کہ مسلمان ہر محاذ پر فیل ہو چکا، اس کے اخلاق باقی نہیں رہے، اس کے معاملات باقی نہیں رہے، اس کی معاشرت باقی نہیں رہی۔ کیا مکہ کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے نہیں ستایا؟ بے انتہا ستایا۔ کیا صحابہ کو مشرکین نے نہیں مارا؟ بے انتہا مارا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ جتنا وہ مارتے، جتنا وہ ستاتے، جتنی وہ پابندی لگاتے، اسلام رکنے کے بجائے اتنی تیزی سے پھیلتا؟ ہمارے ملک ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ پھیلنے کے بجائے الٹا جو ہم مسلمان ہیں وہ ادھر چلے جا رہے؟ اس لیے کہ ہم بولنے سے لے کر اقوال، کردار، افعال، ساری چیزوں کے اندر اسلام سے ہٹ چکے ہیں، ساری چیزوں کے اندر۔ اس لیے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین کو لے کر، دینی علم کو لے کر مسلمان فکر مند نہیں ہوں گے تو پھر تیار رہو کہ ان مسلمانوں کے اندر دینی ارتداد بھی آئے گا اور تہذیبی ارتداد بھی آئے گا۔ تہذیبی ارتداد 100-150 سال پہلے سے شروع ہو گیا۔ تہذیبی ارتداد کا مطلب یہ رہتا کہ مسلمانوں کو اپنا حلیہ پسند نہ آئے۔ کتنی لڑکیاں ہیں زبان سے کہہ دیتی ہیں داڑھی والا نہیں چاہیے، اس کے ارتداد میں کیا شک ہے؟ باپ بھی خوش ہوتا، ٹھیک ہے بیٹا تیرے واسطے بغیر داڑھی والا لائیں گے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ تہذیبی ارتداد ہے۔ تہذیب، تمدن، رہن سہن کے اعتبار سے مسلمان مرتد، غیروں کے طریقے۔ آج سے 300 سال پہلے پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ آپ لیں گے، کیا عرب، کیا عجم، کیا ہندوستان، کیا ایشیا اور کیا امریکہ، جہاں بھی مسلمان بستے تھے وہ اسلامی لباس کے ساتھ بستے تھے، اسلامی تشخص کے ساتھ بستے تھے، اسلام پھیلتا تھا۔ آج کیا ماحول ہے؟ باتیں ہیں، بیانات ہیں، تہذیبی ارتداد ہو گیا۔ مسلمانوں کا پہناوا، مسلمانوں کا رہن سہن اسلام سے ہٹ چکا۔ وہ جو انگریز ہندوستان میں آئے تھے، ہندوستان والوں نے اسے اپنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنزلی ڈال دی۔ تو بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے کیا ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو کیسے نبھائیں گے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ نے ایک علم آسمان سے نازل کیا ہے، اللہ کی نگاہ میں حقیقی طور پر وہی علم ہے۔ علم کے معنی ہی آتے ہیں جاننے کے۔ کیا جاننا ہے؟ وہ جاننا ہے پیدا کرنے والے کو، وہ جاننا ہے۔ تو اگر ہم اس کو اور آسان زبان میں سمجھانا چاہیں تو جیسے دنیا کی تعلیم رہتی نا، ابتدائی تعلیم، پرائمری اور سیکنڈری تعلیم، ہائی ایجوکیشن، ایسے دنیاوی دینی تعلیم بھی ہے، ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم۔ تو دین کی ابتدائی تعلیم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، آپ نے حدیث سنا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ بولنا سیکھے تو اسے کیا سکھاؤ؟ اسے سکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ہے وہ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا۔ یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا، اس کو سکھاؤ، صرف کلمہ مت رٹاؤ عربی کا، اس کو یہ بتلاؤ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمان کی بلندی سے لے کر زمین کی انتہا تک، پانی کا سمندر کا سارا پانی، اس کی ساری مخلوقات، کائنات کا سارا انتظام، بولو بیٹا کون چلاتا؟ اس بیٹے نے بولنا چاہیے کہ باپ میرا اللہ چلاتا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی تعلیم، اسلام کی بنیادی ابتدائی تعلیم۔ بتلاؤ میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم دی ہے؟ کیا میرا اور آپ کا بچہ بولتا ہے؟ نہیں بولتا، اس لیے کہ پورا علاقہ دینی تعلیم سے بالکل بے پرواہ ہے۔ اعلیٰ دنیاوی تعلیم کی خوب فکر ہے کہ یہ پڑھاؤ یہ پڑھاؤ، دینی تعلیم کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ بتلاؤ میرا بچہ اتنا بولتا کہ نہیں بولتا۔ گجرات کا ایک واقعہ، گجرات والے بہت آگے،
گجرات کا اس لیے کہ جب ہندوستان میں انگریز آیا اور یہاں کی حالت خراب ہوئی تو کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی، پاکستان بنا، اور کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی افریقی ممالک میں، اور کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی یورپ کی طرف، انگلینڈ اور اس طریقے سے امریکہ فلاں، تو اس میں گجرات کے لوگ زیادہ گئے۔ لیکن گجراتیوں کا ایک کمال ہے کہ جہاں وہ جاتے ہیں جیسے اپنی تجارت چمکاتے ہیں ایسے اپنا اسلام بھی نہیں چھوڑتے۔ اس لیے آپ آج بھی جا کر دیکھو، یورپ میں آپ کو عورتیں ننگی ملیں گی، بدن پر کپڑا نہیں ہے، کپڑا بوجھ بنا ہوا ہے۔ ان عورتوں کو دیکھ کر ہندوستان کی مسلمان لڑکیاں للچا رہی ہیں کہ کاش ہم بھی ننگا گھومیں۔ لیکن قربان ان مسلمانوں پر جو ہندوستان سے ہجرت کر کے گئے اور ایسے ننگے پن کے ماحول میں اپنی عورتوں کو پردے میں رکھ کر، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں جنہوں نے ایسے ماحول میں اپنے بدن پر نقاب، اپنے بدن پر پردہ کر کے باہر جا کر یہ بتلا دیا کہ ہم جہاں جائیں گے اسلام کے تشخص کے ساتھ رہیں گے۔ ہندوستانی مسلمان پریشان ہے یورپ کی چیزیں اپنانے کو، اس کو ٹائی پسند ہے، اس کو کالر پسند ہے، اس کو ٹی شرٹ پسند ہے۔ یہاں کے مسلمان جو وہاں گئے اور خاص طور سے گجرات کے، انہوں نے بتایا نہیں، ہم کو جھبا پسند ہے، ہم کو عمامہ پسند ہے، ہم کو کرتا پسند ہے، ہم کو پاجامہ پسند ہے، اس لیے کہ یہ اللہ والوں کا لباس ہے، ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ جاؤ، جن کو موقع ملے جا کر گھومو انگلینڈ اور یورپ کے علاقے جہاں مسلمان بسے ہوئے۔ یہاں تو اکوٹ فیل میں کوئی جھبے والا نہیں دکھتا، وہاں یورپ میں تم کو جھبے والے دکھیں گے۔ ایسے ماحول میں، خطرناک ماحول میں اسلام کے ساتھ زندہ، اس لیے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کی بھی فکر کی۔ وہی جو یعقوب علیہ السلام فکر مند تھے، باپ جا رہا ہے، ٹھیک ہے تجارت کرو، چمکاؤ اپنی دنیا، لیکن دین سے غافل ہو کر نہیں، دین کو چھوڑ کر نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گجرات میں سیلاب آیا ایک مرتبہ، راشن تقسیم کرتے سب تنظیمیں، کبھی اپنے کبھی غیر، تقسیم کر رہے ہیں راشن، اس میں مسلمان بھی غیر مسلم بھی۔ تو وہ جو تقسیم کرنے والا ہے، وہ جو دے رہا ہے کٹ یہ لو، اور اس کے بعد کچھ کفریہ الفاظ کہنے لگا رہا ہے۔ بچے آ رہے لے کر جا رہے، ایک بچہ جو مکتب جاتا تھا، مکتب والوں کی محنت تھی، اس کے ہاتھ میں کٹ دیا کہ یہ رکھو اور بولو کفریہ الفاظ، یعنی تمہارے اللہ نے نہیں، فلاں فلاں بھگوان نے تم کو یہ دیا۔ اتنا سننا تھا اس بچے کا، وہ کٹ وہیں پر پھینکا اسٹیج پر اور وہاں سے کود کر بھاگنے لگا۔ لوگوں نے پکڑا کہ بیٹا کیوں ناراض ہو گئے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے، ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ اس ساری کائنات کو چلانے والا، پالنے والا، رزق دینے والا اللہ ہے، اور آپ رزق دیتے وقت یوں کہہ رہے ہو کہ اللہ نہیں ہے، فلاں بھگوان ہے، لہذا مجھے نہیں منظور ہے، اللہ دینے والا ہے تو لوں گا نہ تجارہ۔ یہ ہے وہ بنیادی تعلیم جو مسلمانوں کو سکھانے کی ضرورت ہے اور بچپن سے سکھانے کی ضرورت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مقولہ ہے آپ کا، التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کی تعلیم ایسے ہے جیسے پتھر کی لکیر، پتھر پر لکیر پڑ جائے تو مٹتی نہیں ہے۔ بچپن کی تعلیم ایسے ہے کہ جب اس کے دل میں نقش ہو جائے تو پھر وہ مٹتی نہیں ہے۔ آج ہندوستان میں جو تعلیمی نصاب چینج کیا جا رہا ہے، بدلا جا رہا ہے، اس کے پیچھے حکمت عملی یہی ہے۔ یورپ والوں نے، ہندوستان کی اعلیٰ دماغ رکھنے والوں نے یہ سوچا کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ مسلمان جیسے ہماری پلاننگ تھی اس کے حساب سے مرتد کیوں نہیں ہو رہے؟ کسی نے کہا کہ اس میں دعوت و تبلیغ کا نظام بھی ہے، تبلیغ والے جا جا کر توحید کا نظام چلاتے ہیں کہ ایک اللہ سے ہوتا، ان کے بچے مکتب میں پڑھتے ہیں، یہ سارا نظام چلایا، جس کی وجہ سے یہ ہندوستان میں بھی محفوظ، بیرون میں بھی محفوظ، ہر جگہ محفوظ۔ جو اس نظام سے جڑا ہوا ہے، محلے میں مکتب سے اور بڑے دعوت و تبلیغ سے اور کسی دینی تنظیم سے، تصوف سے، وہ گمراہی سے بچے ہوئے، اور جو اس نظام سے کٹا ہوا ہے، بے فکری کا شکار ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، اس کو ناقدری سے دیکھتا ہے، ان کے یہاں ارتداد ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کو آپ نوٹس کرنا، جن لوگوں کے یہاں ارتداد ہے نا، جن لوگوں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، آپ ڈیپ میں جا کر دیکھو گے تو کہیں نہ کہیں اس کو اسلام کا، دین کا، قرآن کا، شریعت کا، سنت کا کسی نہ کسی چیز سے ضرور نفرت ہے اس کو، جس کی اللہ نے نصیحت یہ دی تھی کہ اس کے گھر سے دین چھین لیا۔ ارے اب میں کیا عرض کروں آپ کو،
یہ مسلمان محلہ ہے نا، یہاں پر گانے ایسے بجتے ہیں، 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، ٹھیک ہے، اور کیا کیا گانے ہیں جان، تو گانے کے بعد چل جائیں گے تو دوسری طرف چل جائے گا۔ اب وہ لڑکی جوان گھر میں ہے، وہ کالج میں جاتی ہے، اس کا دوستانہ بھی ہے، باپ بتا رہا ہے کہ بیٹا 7 سمندر پار بھاگنا ہے تیرے کو پیچھے پیچھے، تو 1 سمندر پار کیوں نہیں بھاگے گی؟ اس کو تو یہیں بھاگنا ہے، صرف اکولا سے دوسری جگہ بھاگنا ہے، تو کون مرتد کرا رہا؟ کوئی نہیں مرتد کرا رہا ہے، تم خود اپنی اولاد کو، ہم خود اپنی اولاد کو مرتد کر، ایسے خطرناک گانے جن کے اچھا جو سنتے نا وہ دماغ میں جاتا، دل اس کا اثر لیتا، اگر نہیں لیتا تھا نا تو پھر بچے کو اللہ کان ہی نہیں دیتے، بچہ بچپن سے سنتے رہتا۔ تو باطل کی تو اتنی محنتیں ہیں، مسلمان علماء اور اس طریقے سے دین کی فکر لینے والے حضرات سمجھا رہے ہیں کہ موبائل سے دور رکھو، فلموں سے دور رکھو، گانوں سے دور رکھو، لیکن امت سمجھنے کو تیار نہیں، اور کمال یہ ہے کہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہی ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جب دین کا تقاضا آتا ہے تو اس کو حقیر سمجھ رہی ہیں، اللہ اسلام چھین لے رہے۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم، وہ اللہ نے جو بنیادی تعلیم دی ہے، وہ بنیادی تعلیم کیا ہے کہ اپنے رب کا نام یاد رکھو۔ بچہ جب بولنا سیکھے اس کو بتلاؤ اس کائنات کا نظام کہ اللہ چلانے والے، یہ ابتدائی تعلیم ہوئی دین کی، پرائمری تعلیم ہوئی دین کی۔ اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ اعلیٰ تعلیم دین کی یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کو اتنی سمجھ آ جائے کہ اللہ کا کیا حق ہے، حقوق اللہ جسے کہتے ہیں، اور حقوق العباد، بندوں کا کیا حق ہے۔ یہ دین کی اعلیٰ تعلیم ہے، یہ دین کی اعلیٰ تعلیم ہے کہ ہر مسلمان بالغ کو اتنا معلوم ہو جائے کہ اللہ کا کیا حق ہے، بندوں کا کیا حق ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، سب پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے مدرسے کی تعلیم فرض کفایہ، مکتب کی تعلیم فرض عین ہے، اس لیے کہ مدارس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، ابھی فی الحال اس کی بہت سی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پورے علاقے کے اندر کوئی ایک آدمی عالم ہو ٹھیک ہے، لیکن مکتب کی تعلیم جس کو بنیادی تعلیم کہتے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، ہر مسلمان مرد اور عورت کا حاصل کرنا فرض ہے۔ بتلاؤ میرے اور آپ کے گھر کے اندر جو بچے جوان ہو رہے ہیں، جو ہو چکے ہیں، ان کو بھی بنیادی تعلیم نہیں معلوم ہے۔ آپ بولو گے آپ کو کیسا معلوم؟ ارے اللہ کے حق کھلے عام ضائع کیے جا رہے ہیں، اللہ کا حق ہے نماز ادا کرو، اللہ کا حق ہے روزہ رکھو، اللہ کا حق ہے زکوٰۃ دو، کتنے مسلمان ہیں کھلے عام چھوڑ رہے ہیں۔ پتہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ ایسے حقوق العباد، پورا معاملہ بگڑا ہوا ہے حقوق العباد کا، ایک دوسرے کے حق کو جانتے ہی نہیں ہیں تو ادا کیسے کریں گے؟ تو اعلیٰ تعلیم، دنیا کہتے ہیں دنیاوی اعلیٰ تعلیم، وہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے۔ انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ تم کو آخرت میں نجات نہیں دلائے گی۔ آخرت میں نجات دلائے گی یہ دنیاوی بنیادی اور اعلیٰ تعلیم، آخرت کی کامیابی۔ اسی لیے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کے اندر ساری چیزیں اللہ نے رکھی، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے وہ ہے اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سیکھنے والوں کا حال برا ہے، سکھانے والوں کا حال برا ہے۔ سیکھنے والے مکاتب کے اندر اگرچہ بچے ہیں، ہماری نظر ادھر ہی ہے صرف، لیکن کتنے بچے ایسے ہیں جو مکتبوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ میں نے علم کا موضوع چھیڑا اس لیے ہے کہ رمضان کے فوراً بعد عموماً مدارس میں، مکاتب میں داخلے لیے جاتے ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی ہے کہ اپنے گھر کا ہر فرد مکتب سے جڑ جائے۔ بچہ اور 1-2 سال کے لیے مت جوڑو، ہمارے یہاں نقصان یہ ہو رہا کہ جب اس کو کچھ نہیں سمجھتا جب مکتب میں بھیجتے، اور جب اس کو سب کچھ سمجھتا تو اس کو کالج میں بھیجتے۔ ارے 10 سال تک کچھ نہیں سمجھتا، کھیلنے کا زمانہ ہے اس کا، تب جڑا ہوا ہے۔ اب جب کالج، ارے نہیں مولوی صاحب اب ٹیوشن لگا دیا آپ کو، ارے ابھی تو گمراہی کا زمانہ شروع ہوا، اب تو اس پر شیطان کے اور دنیا کے اندر باطل تنظیموں کے نفس کے وار اب شروع ہوئے۔ 10 سال تک اس کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے کیا ہوتا کچھ نہیں، 10-11 کے بعد سمجھتا، تو 10-11 کے بعد اس کو اہتمام سے لانا تھا مکتب میں، تو 10-11 کے بعد چھڑا دیتے۔
نہیں اوور لوڈ ہو جائے گا بولے دین کی تعلیم پڑھے گا تو، اس لیے اسی وجہ سے ارتداد ہے۔ تو اس لیے ہم فکر کریں کہ میرا بچہ، آج بھی آپ گجرات میں آج بھی گجرات میں چلے جاؤ تو آپ وہاں دیکھو گے بچوں کے حالات، لباس اسلامی نظر آئے گا، اکثریت کا ماحول اسلامی نظر آئے گا، سر پر ٹوپی ہے۔ اور مکتب کے بچے، کون سے بچے؟ مکتب کے بچے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، گریجویشن بھی کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ اس لیے کہ انہوں نے نظام بنایا کہ ہمارا بچہ جب مکتب جائے گا تو 16 سال تک مکتب سے جڑا ہوا رہے گا۔ کتنے سال تک؟ 3-4 سال میں بچہ مکتب میں جاتا، 5 سال پکڑ لو تو 5 سال کے بعد اب 10 سال تک مکتب سے جڑا ہوا ہے، بچ گئے۔ 10 سال تک جب مکتب سے جڑا ہوا رہے گا، مکتب والوں کا کام یہ ہے کہ وہ نصاب کو اس طریقے سے ترتیب دے کہ 10 سال تک بچہ مسجد میں آئے، روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اور جڑا ہوا رہے۔ اور مسجد کے اندر جس کی جیسی استعداد ہے، قرآن حفظ یاد کر سکتا ہے حفظ یاد کرے، سیرت یاد کر سکتا ہے سیرت یاد کرے، تاریخ یاد کر سکتا ہے اسلامی تاریخ یاد کرے، اور دنیاوی چیز بھی حاصل کرتے رہے۔ اب وہ دنیاوی فنون اور دنیاوی علوم اس کو نقصان نہیں دے گے۔ ہمارے یہاں جو نقصانی کا ماحول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ 10 سال کا ہوتا، کبھی اس کو کام سے لگا دیتے، بچہ 10 سال کا ہوا، پورا کے پورا اس کو دنیاوی تعلیم میں ڈال دیا۔ یہی حال لڑکیوں کا بھی ہے، لڑکیوں کا بلکہ زیادہ ہے۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت علی کی روایت ہے غالباً کہ پہلا مکتب اور پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ہاں جو بول رہے ہیں نا ارتداد ہو رہا، تو اب اپن تھوڑا سا جائزہ لے لیتے 5 منٹ میں، پھر بات ختم۔ پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود۔ بتلاؤ پورے اکوٹ فیل میں کتنی مائیں ایسی ہیں جو دودھ پلاتے وقت اس کو اسلامی کہانیاں سناتی ہے؟ یہ حدیث نہیں ہے تو سنائیں گے کہاں سے؟ ایک بھی صحابی کا واقعہ یاد نہیں ہے۔ افسوس کا مقام یہ، بولو حیات الصحابہ، حکایت صحابہ پڑھو، صحابہ کی کہانیاں پڑھو تو بولتے نہیں وہ حضرت شیخ کی لکھی ہوئی ہے، فلاں کی لکھی ہوئی ہے، اس چیز میں بحث میں پڑے ہوئے۔ اسلامی واقعات، کوئی ایسی کتاب لاؤ جس میں صحابہ کے واقعات، جیسے حضرت شیخ کی حکایات صحابہ پڑھو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ وہ واقعات عورتوں کو یاد کراؤ، اور پھر عورتیں جب بچے کو دودھ پلائیں نا تو وہ کہانیاں سنائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی، ٹیپو سلطان کی، یہاں تو بیٹھی ہوئی ہے موبائل میں لے کر۔ تو پہلا مکتب جو تھا، پہلا مدرسہ جو تھا وہ فیل ہو گیا۔ دوسرا مدرسہ کیا ہے؟ گھر کا ماحول، اس کی دادی، اس کی نانی، اس کا دادا، اس کا نانا، یہ معلم ہے اس کے۔ وہ کیا سکھا رہے ہیں اس کو؟ ابے ادھر آ رہے ہیں، گالے دے رہے ماں بہن کے، اب پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ دوسرا معلم جو ہے نا، ماں باپ کے علاوہ دادا دادی، نانا نانی، چچا پھوپھی، خالہ، ماموں، یہ سب معلم ہے۔ بولا گھر کے اندر، گھر مدرسہ ہے۔ تو گھر والے کیا سکھا رہے ہیں؟ بے دینی، ٹی وی علی اعلان چل رہی ہے، اس میں سین، اس زمانے کی فلمیں، اس زمانے کی فلمیں ایک ساتھ، وہ میں ناجائز جائز کا مسئلہ نہیں بتا رہا یہاں پر، وہ اتنی قباحت تھیں۔ اب دور جدید کی کوئی فلم ایسی نہیں بنتی ہے جس کو تم اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکو۔ ننگا پن ہے، بالکل عورت کے بدن کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ اس میں کامیڈی ڈالی ہی جاتی ہیں فحش باتوں کے ذریعے۔ کہیں لواطت سکھایا جا رہا، کہیں مشت زنی سکھائی جا رہی، کہیں لڑکیوں کو پٹانا سکھایا جا رہا، کہیں کچھ سکھایا جا رہا۔ یہ گھر کے اندر سب تیار کر رہے اپنے بچے کو۔ یہ دوسرا مدرسہ۔ تیسرا مدرسہ ہے محلہ۔ ایک زمانہ تھا محلے والے تربیت کرتے، محلے کا جو بزرگ ہوتا، مدرسے کا ٹائم ہے، اسکول کا ٹائم ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچپن میں، بڑے میاں بولتے کیوں رے تو گیا نہیں کہ مدرسہ آج؟ تو بڑے میاں سے بھی چھپتا تھا کہ ارے وہ دادا ابا کیا معلوم، میرے ابا کو بول دیں گے، تو ان سے بھی چھپتا تھا۔ تو محلے کے جو بزرگ افراد تھے وہ بھی تربیت کرتے تھے، ارے فلاں کا بچہ مدرسہ ہی نہیں جاتا، رک جا بیٹا تیرے ابا کو بولتا۔ ارے ایسا تو سنے ہوں گے نا، رک جا تیرے ابا کو بولتا، تیری امی کو بولتا۔ یہ اب کوئی ارے تو جا تیرا کام سنبھالے، میں کسی کو نہیں بولتا، میرے کو ٹائم ہی نہیں ہے، میں کیا بولوں۔ تو تیسرا جو مدرسہ تھا وہاں پر بھی فیل۔ پھر اس کے بعد چوتھا مدرسہ اسکول۔ اسکول کا حال سب کو معلوم، مدرسہ لے لو، میں یوں نہیں کہتا کہ سارے مدرسے، لیکن اب مدرسوں میں بھی نظام نہیں، لیکن چند مدرسے ایسا نہیں۔ اچھا یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، لوگوں کی دن بدن مکاتب اور مدارس سے بدگمانی بڑھتی جا رہی۔ یہی حشر رہا نا تو ابھی دو تین مرتد ہو رہے۔ اگر مدرسے والوں سے اور مکتب والوں سے بدگمانی رکھو گے نا تو پھر ایک دن میں دو تین نہیں ہوں گے، پھر 100-200 مرتد ہوں گے روزانہ۔
اس لیے آپ جائزہ لیں گے، ہندوستان میں مسلمانوں کے ایمان کا محافظ اگر کوئی ہے تو وہ یہی مکاتب اور مدارس ہی ہے، اسی سے ساری تنظیمیں، اسی سے ساری چیزیں وجود میں آئی۔ اس لیے چند لوگوں کے غلط ہونے کی وجہ سے سارے علماء سے، سارے مکاتب سے، سارے مدارس سے خدا کے لیے بدگمانی پیدا مت کرو۔ چند لوگ ہیں، ہر شعبے میں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، مسلمانوں کا کام ہے جو صحیح ہے ان کا ساتھ دے، جو غلط ہے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک دے، ان کا ساتھ نہ دے۔ لیکن اس کی وجہ سے کہ چند لوگ غلط ہیں، سارے مدارس سے، سارے مکاتب سے بدگمانی، یہ بالکل یوں سمجھ لو کہ باطل جیسے چاہتا تھا وہی ہو رہا ہے۔ باطل پہلے کہتا تھا مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے، پھر دوسرا ڈالا اس نے جمانی، تو دوسرا ڈالا کہ مدارس کے فارغین کوئی کام کے نہیں ہیں، نہ پیسہ کما سکتے نہ دنیا کما سکتے، تو لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا، ہاں یار مولوی صاحب کو 3000 5000 7000 8000 تو تنخواہ ہے، عالم بنا دوں گا تو کیا ہوں گا، یہ دماغ میں بیٹھ گیا، اس لیے کوئی نہیں بناتا۔ تو اس میں چلو اتنے کام کاج نہیں ہوئے، جو غریب افراد ہیں وہ سوچ رہے ہیں چلو مدرسے میں ڈال دو، مالدار نہیں ڈالتے، تو یہ بھی کہاں۔ لیکن اب یہ جو تیسری چیز آئی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مدارس سے بدگمان کر دو، مسلمانوں کو ان کے مکاتب سے بدگمان کر دو، اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے۔ اکثر مسلمانوں کی زبان پر شکایت، ارے مولوی صاحب بہت چندہ کر رہے وہ لوگ، ارے مولوی صاحب بہت، ارے بھائی چند کر رہے نا، سب نہیں کر رہے، چند کی وجہ سے سب کو خدا کے لیے اپنی دماغ میں بدگمانی مت پیدا کرو۔ تو ہم نے یہ درمیان میں ایک اہم بات عرض کر دی۔ آخری بات جو ہم عرض کر رہے تھے وہ ماحول جو تھا، اسکول کا ماحول، وہاں اساتذہ جو ہیں وہ اس بات کو لے کر فکر مند نہیں ہے کہ یہ نوجوانوں کا مستقبل میرے پاس ہے۔ مکاتب یوں کہہ لو، حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جب مکاتب کے پاس سے گزرتے تو رک جاتے، آواز سنتے اور یوں کہتے یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہ بچے مستقبل میں ہمارے رہنما ہیں۔ آج جو معلمین ہیں، چاہے مدارس، مکاتب یا دوسری جگہ کے لے لو، وہ اس بات کو لے کر بے فکر ہو چکے، بچے آ رہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو پورا سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو مل کر محنت کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر میں صحابہ کی تعلیم لائیں، اللہ رسول کی تعلیم لائیں۔ وہ جو بنیادی سسٹم ہے، گھر سے پھر باہر، اس طریقے سے جب سب مل کر محنت کریں گے اور خوب محنت کریں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ یہ ارتداد کا ماحول روک دے، اللہ یہ ذلت کا ماحول روک دے، اللہ یہ اپنی ناراضگی کا ماحول روک دے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمت پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا